بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. طيب بھائی الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. قرآن کریم اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف جہاں ان کی تلاوت پر، پڑھنے پر اجر و ثواب 10 سے شروع ہوتا ہے. ایک حرف پر کتنا اجر و ثواب ہے؟ بولیے. ایک حرف پر، لفظ پر نہیں. الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اور پتہ نہیں پڑھنے والے کے خلوص، تعلق باللہ اور جس دل سوزی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اللہ جل شانہ اتنا زیادہ اجر عطا فرما دے. پڑھنے پر اتنا اجر ہے. تو ان حروف، ان الفاظ، ان آیات، ان پر عمل کرنے والا کیا اسے بلندی، عزت اور عظمت نہیں ملے؟ جب میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں تو کس لیے تلاوت کرتے ہیں؟ اپنے کام چھوڑتے ہیں، علیحدہ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر بیٹھتے ہیں. دل میں کسی چیز کے پانے کا یقین ہے تبھی لے کر بیٹھتے ہیں. اپنی اولاد اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہر ماں باپ ان کی خواہش ہے کہ بچہ وہ قرآن کریم پڑھنا سیکھے. کیوں ایسا کرتے؟ اس لیے کہ یقین ہے، ایمان ہے، تیقن ہے کہ اس کے پڑھنے پر ملتا ہے اور بہت ملتا ہے.
لیکن میری اور آپ اپنے آپ کو بھی جانچ میں دیکھ لیں، ہماری کم عقلی یا ایمان کی کمزوری، اس پر عمل کرنا، اس کے متعلق ہمارے ذہن میں بات آتی نہیں کہ جب عمل کریں گے تب بھی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کچھ نہیں، وہ کچھ ملے گا جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ابھی جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور جو حوادث، جو مشاکل آئی نہیں بلکہ ہر نئی صبح کے ساتھ آ رہی ہیں، اور پہلے مشکلات ہوتی تھیں، صبح اٹھو تو مشکل ہے، اب رات سونے سے پہلے بولو اللہ کے بندو، یہ جو میڈیا اور جو کچھ ہے، سونے سے پہلے ایک بار دل کھینچ لیتا ہے کہ میٹھی نیند بھی اپنی سونا ہے۔ فجر اس کے لیے اٹھو نہ اٹھو، لیکن حالات کی پریشانی اور مصیبتیں اس تواتر سے آ رہی ہیں کہ فجر کے لیے اٹھیں نہ اٹھیں، لیکن پچھلے پہر اٹھ کر ضرور دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا دھماکہ تو نہیں ہو گیا، کوئی نئی خبر تو نہیں آ گئی۔ اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جہاں مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، دکھ آتی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اور ہم لوگ عاجز آ چکے، ہم لوگ عاجز آ چکے، بندے بھی بدل لیے، دوست بھی بدل رہے ہیں، وسائل بھی بدل رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی مار رہے ہیں، لیکن کرنے کے جو اصل کام ہیں اس کی طرف توجہ یا بالکل نہیں یا بہت تھوڑی، اور انہی کاموں میں سے دو وہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں بیان کیے۔ ارشاد فرمایا ہے ایمان والو، مدد طلب کرو، مدد مانگو، مدد چاہو۔ کس سے چاہو؟ بولیے کس سے چاہو؟ اللہ رب العالمین نے جس سے مدد مانگنی ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اور قرآن کریم ہمارا ایمان ہے کہ یہ کتاب مکمل ہے، یہ کتاب، اس میں کوئی عیب، کوئی خرابی، کوئی نقص، اس کا تصور بھی ناممکن ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جس سے مدد مانگنی ہے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ ذات انسان کی فطرت میں رکھی گئی، وہ چیز انسان کی جبلت میں ڈالی گئی۔ جس سے مدد مانگنی ہے اور جو مدد عطا کرتا ہے وہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ فطرت سلیمہ خود گواہی دیتی ہے۔ بچے سے لے کر بڑے تک جب کو مصیبت ایک دم آتی ہے تو ہاتھ کس کی طرف اٹھتے ہیں؟ کس کی طرف اٹھتے ہیں؟ بلکہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں ہاتھ ان کے بھی اچانک کیسے اٹھتے ہیں۔ دل نہیں مانتا لیکن اعضاء و جوارح وہ بے اختیار اسی کی طرف اٹھتے ہیں۔ آنکھیں کس طرف اٹھتی؟ مصیبت آئے تو جب آدمی عاجز آتا ہے تو ایک دم سر کس کے سامنے جھکتا ہے؟ گرتا ہے نیچے کے نہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو کس سے؟ بولو، زور سے بولو، کس سے؟ کیسے مانگو؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ہائے ہائے، اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ کام ہے بڑا مشکل، یہ کام، بولو اللہ کے بندو، غیر اللہ کے دروازے پہ جا کے ذلیل ہونا وہ آج ہمارے لیے آسان ہو گیا۔
وہ آج ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ راہ دکھانے والے، بتلانے والے بتاتے ہی یہ ہیں، دکھاتے ہی یہ ہیں، چلو جی اب ادھر جاؤ، اب ادھر نہیں مغرب، چلو مشرق کی طرف، اب فلاں کی طرف جاؤ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے صبر اور نماز، فرمایا یہ بڑا مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور اپنے آپ کو جھکانے والے ہیں، ان کے لیے کام آسان ہے۔ تو صبر اور نماز کے ساتھ توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ والا ہے، اور اللہ اس کے لیے یہ دونوں کام آسان بنا دے۔ اور جو میں کرنے والا، فلسفے بکھارنے والا اور دنیا پر رب سے زیادہ اعتماد کرنے والا ہے، ان کو اس کی توفیق نصیب ہے۔ بالصبر والصلاۃ، اور اگر اس کے متعلق گفتگو کریں تو ہفتوں گفتگو چلتی رہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ختم نہیں ہونے والی۔ یہ دو دروازے کامیابی کے وہ دروازے ہیں، جس نے ان دروازوں کے ذریعے داخل ہونے کی کوشش کی وہ کامیاب ضرور ہو کر ہے۔ اب انسان پر جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس وقت صبر کیا کرنا ہے؟ اختصار سے سمجھیے، صبر جو ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ صبر کتنے قسم کا ہے؟ 3 قسم کا۔ علماء نے بیان کیا قرآن و سنت کی روشنی میں، صبر کی پہلی قسم کے یہ ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہے، قرآن و سنت پر جمے رہے، حالات جیسے ہیں۔ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑنا، ہم نے دین کو چھوڑنا، ہم نے اللہ کے دروازے کو چھوڑنا، ہم نے نبی کی شریعت کو چھوڑنا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ اتنا سخت دین تو باہر والے ناراض ہو جائیں گے، آگے ہی ہمارے ہاتھ تنگ ہیں، آئے گا کیا؟ الصبر علی طاعت اللہ، حالات جیسے بھی ہیں شریعت وہی چلے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اب تو رونا یہ ہے، عمل وہ تو دور کی بات ہے، اب تو یہ عقیدہ وہی بڑے سینوں سے نکل گیا ہے کہ اس دور میں اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت، اس پہ عمل ہو بھی سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بات یہ کہ اب پتہ نہیں اس پہ چل کے کامیاب بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کا عمل نہیں، عقیدہ ہی خراب ہو تو مدد کہاں سے؟ صبر کی دوسری قسم یہ ہے الصبر عن محارم اللہ، یا الصبر عن معصیت اللہ، جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ جی کرتا ہے، دل کہتا ہے، نفس اس طرف لپکتا ہے کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو، لیکن صبر کر کے اپنے آپ کو روکے رکھنا کہ نہیں، اس میں عرش والا ناراض ہوتا ہے، اسے مدینے والے نے منع کیا۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی المصیبہ، کہ جو مصیبتیں آئیں ان پر صبر کر، جو مصیبتیں آئیں ان پر واویلا، ان پر زبان سے وہ کلمات نہ نکالنا جو اللہ کو ناراض کر دے۔ تو صبر کی یہ 3 قسم، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھنا اور گناہوں کے معاملے میں صبر کرنا، اور تیسرا یہ ہے مصائب آئیں تو ان پر بھی صبر کرنا، جزع فزع واویلا نہ کرنا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ صبر اس کی 3 اقسام میں سے کون کون سی قسم ہم میں پائی جاتی ہے اور کون سی قسم ہے کہ اس سے ہمارا دامن خالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی سیرت مبارکہ، سیرت مطہرہ، اس کو دیکھو، مکی دور بھی دیکھو، مدنی بھی دیکھو، آپ پر کیسے کیسے مصائب آئے اور آپ نے صبر کیسے، اور جو واقعات دل کو خون کے آنسو رلاتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ شعب ابی طالب کا ہے۔ شعب ابی طالب، ابی طالب نامی گھاٹی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان، آپ کے صحابہ، ان تمام کو مدینہ کی ساری سوسائٹی، مکہ کی ساری سوسائٹی اور مکہ کے سارے معاشرے سے الگ کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اور ان میں خواتین بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، دودھ پیتے بچے بھی تھے، اور وہ بچے بھی تھے جو ابھی رینگتے تھے، اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتے۔ کتنے سال رہے وہاں؟ 3 برس رہے، 3 برس رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو امام الصابرین ہیں، آپ جیسا صبر کرنے والا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے آپ کے ساتھ جو صحابہ، صحابیات اور جو چھوٹے بچے تھے، انہوں نے صبر کیسے کیا۔ احادیث، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں کہ پوری رات بچے بھوک سے، تکلیف سے بلبلاتے تھے، ماؤں کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، ماؤں کے دودھ خشک ہو چکے ہیں، ماں کھائے گی تو دودھ آئے گا۔ اور بعض صحابہ بیان کرتے ہیں ہماری حالت یہ تھی کہ پتے ٹہنیوں سے توڑ کر انہیں بھگو لیتے، جب کچھ نرم ہو جاتے تو وہ کھا لیتے۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ چمڑے کے ٹکڑے ان کو ڈھونڈتے تھے، جو جانور مر جاتا اس کی کھال وہ دھوپ میں سڑ جاتی، اس کو تلاش کرتے تھے، وہ ملتی اور کہتے ہیں اسے پانی میں بھگو لیتے، جب کچھ اس میں نرمی آتی تو بھوک مٹانے کے لیے اسے کھا لیا کرتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر کتنی دیر کیا؟ مجھے اور آپ کو صرف ایک دن کھانا نہ ملے، ایک دن کھانا نہ ملے تو کیا حشر ہوتا ہے۔ روزے سے ہو جاؤ، شام کو جب افطار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم میں سے اکثریت افطاری سے کتنی دیر پہلے افطاری کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور آج افطاری میں وہ کھانا ہے جو پورے ہفتے نہیں کھایا، کیوں کہ سارا دن بھوکے رہے۔ اور انہوں نے 3 برس صبر کیا، 3 برس، 3 سال، اور ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن یا اس کے لگ بھگ، شمسی اعتبار سے، اور قمری اعتبار سے 10 دن اور کم کر، 3 برس صبر کیا۔ تو وہ لوگ کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ وہ لوگ کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ان کا ایمان بھی بچا، اور اللہ نے پھر دنیا کو ذلیل ایسا کیا کہ دنیا ان کے قدموں میں آ کر گئی۔ مسجد نبوی جب شروع میں بنی تو صحابہ کرام کہتے ہیں سجدہ کرتے تو گرمی کی وجہ سے ماتھا وہ جل جاتا، بارش ہوتی تو سارا جسم کیچڑ سے لت پت ہو جاتا، اور پھر وہی مسجد نبوی ہے کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے وہاں کے ڈھیر ہوتے ہیں، وہ خزانے جو انہوں نے سینکڑوں برس سے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، وہ مسجد نبوی کی خاک پر آ کر رولتے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے صبر کیا۔ کیسا صبر؟ اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، مصیبتیں آئیں
ان میں گھبرائے نہیں. کیوں؟ جب بھی آئی انہوں نے کہا یا عرش والے تیرے حکم سے آئی ہے اور اب یہ تیرے حکم ہی سے جائے گی. والصلاۃ، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ بولو اللہ کے بندو، سارے بولو، اور میں بھی آپ کے ساتھ بولتا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا کرتے. سارے پیچھے والے بھی بولو آمین تو کہہ دو. نماز سے اللہ کی مدد مانگو. کس سے مانگو؟ اور نماز کی دن میں ابتدا کب ہوتی ہے؟ تو کتنے آتے ہیں ہم اللہ سے مدد مانگو؟ اللہ رب العالمین کی توفیق سے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں مساجد وہ تنگی دامہ کا شکوہ کرتے ہیں. نمازی ساتھی بھائی اتنے لا الہ الا اللہ کہنے والے آتے ہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ تنگ پڑ جائے. اور خوشی کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے، باقی نمازوں کی معافی؟ کیا خیال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد باقی نمازیں معاف ہو گئی. مدد کہاں سے آئی؟ ہم کہاں ان حالات سے؟ بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. امام مسلم حضرت الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہم سے بیان کرتے کہ ہماری لڑائی ہوئی قبیلہ جہینہ کے ساتھ. فقاتلونا قتالا شدیدا، اس قبیلہ کے ساتھ اور مدینہ اس کے مضافات میں رہنے والا یہ قبیلہ، آج بھی یہ قبیلہ اور اس کے لوگ مدینہ اور اس کے ارد گرد کثرت سے موجود ہیں، اور یہ بڑا مشہور اس دور میں لڑائی میں اور امور حرب میں بڑا ماہر اور بڑا جنگجو قبیلہ. کہتے ہماری لڑائی ہوئی فقاتلونا قتالا شدیدا، انہوں نے زبردست لڑائی کی، ڈٹ کے لڑائی کی. اب کہتے ہیں نماز ظہر کا وقت، نماز ظہر کا، اور تب لڑائی کمروں پہ بیٹھ کے نہیں ہوتی، تب لڑائی کمپیوٹرائز لڑائی نہیں تھی، تب لڑائی ٹینکوں کے جہازوں میں بیٹھ کے نہیں ہوتی، تب لڑائی مورچوں کے اندر بیٹھ کر نہیں ہوتی تھی. تب لڑائی کیسے ہوتی تھی؟ کیسے ہوتی تھی؟ ایک تلوار دوسرے کو مارتا ہے اور دوسرا تیر اس کے جسم میں ترازو کر دیتا ہے. کہتے ہیں ظہر کا وقت ہوا، ظہر کا وقت ہوا تو کیا ہوا؟ امام الانبیاء امام بنے، ہم نے ان کے پیچھے صفیں باندھی اور نماز ظہر کو ادا کیا. تلواروں کے سائے، تیروں کی بارش میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر. اور اگر سمجھنا ہو کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، صرف یہ ایک واقعہ کافی ہے. یہ نماز ظہر باجماعت ادا کرتے رہے، وہ کافروں کی عقل پر اللہ نے پردہ ایسے ڈالا وہ صرف حیران ہو کر دیکھتے ہیں. وہ صرف، اور واقعہ سچا کھرا واقعہ ہے تو سنی سنائی بات، جب نماز ظہر ختم ہوئی تو وہ کہنے لگے لو ملنا علیہم لقطعناہم. ایک دوسرے کو کہنے لگے اوئے عقل کہاں تھی تمہاری، اور نظر نہیں آتا تھا، اور سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ اگر ہم حملہ ان پر کر دیتے، رکوع میں تھے، سجدے میں تھے، لقطعناہم، ہم انہیں کاٹ کاٹ کے رکھتے، باقی نہ بچتے. اللہ رب العالمین نے انہیں دیکھتے ہوئے، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، دل میں دشمنی ہے، خون عداوت کے ساتھ بھڑک رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. مدد آئی کہ نہ؟
اب پھر وہ کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں، انہو ستأتیہم صلاۃ احب الیہم من اولادہم، کوئی بات نہیں، ابھی ان پر ایک اور نماز کا وقت آنے والا ہے، اور وہ نماز انہیں اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے۔ کس سے زیادہ پیاری ہے؟ بولو بولو اللہ کے بندو، ہمیں 10 روپے وہ نماز سے زیادہ پیاری، ہمیں 10 روپے وہ نماز سے زیادہ پیاری، اور اس سے نیچے جتنا چلے جاؤ، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا بنایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن ہم لوگ اسفل سافلین میں گر چکے۔ وہ کہنے لگے عصر کی نماز آئے گی، وہ انہیں اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے، اس وقت انہیں نہیں چھوڑے۔ اب جس رب نے ظہر میں حفاظت کی تھی، وہ عصر میں حفاظت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو اس وقت قادر تھا اب قادر ہے کہ نہیں؟ جبریل آئے، کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایسے ایسے منصوبہ ہے، اور اب آپ نے نماز بھی ادا کرنی ہے اور ان سے بچاؤ بھی کرنا ہے۔ نماز کی معافی اور جنگ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف، اور اس کے ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ بعض محدثین نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ الخوف کو ادا کرنے کے لگ بھگ 16 مختلف طریقے ثابت ہیں حالات کے مطابق، لیکن نماز وہ ادا، بولو وہ ادا کرنا۔ عصر کا وقت آیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، صحابہ کرام 2 صفوں میں کھڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہیں، اگلی پچھلی دونوں صفوں نے کہا اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں، دونوں حالت قیام ہیں اور اسلحہ ساتھ لگا ہوا، لیکن یہ حالتیں تو اللہ نے ان کی تلواروں کو روکا کہ نہ روکا۔ اب جب یہ نماز میں ہیں تو وہ حملہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ وہ کھڑے، قدم اٹھتے ہی نہیں، ہاتھ تلواروں کے دستوں پہ ہیں لیکن تلواریں نکلتی ہی نہیں، تیر ترکش میں ہیں لیکن تیروں کو کمان میں لگانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں کہ ان ہاتھوں کا، ان پاؤں کا اور اس دماغ کا مالک میں اور تو نہیں، کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکوع میں گئے، پہلی صف رکوع میں گئی، پچھلی صف کھڑی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، پچھلی صف کھڑی رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے دوسری رکعت کے لیے تو پہلی صف پیچھے آ جاتی ہے، پچھلی صف آگے آ جاتی، اور اسی طرح وہ اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ رب العالمین نے پھر انہیں اس غزوہ میں، اس لڑائی میں شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔